بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ، اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے اوپر۔ دوستو، ایک بڑی اور تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور بڑی اور تازہ ترین اپڈیٹ آپ کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کہ کتنا گر گئے ہیں لوگ ایک شخص کو گرانے کے لیے۔ جی بالکل، عمران خان کو گرانے کے لیے ان کے جتنے بھی سیاسی مخالفین ہیں وہ ہر قسم کے ہتھکنڈے استعمال کر رہے ہیں، اور آخر کار جب وہ عمران خان کو اپنے زور بازو سے نہیں گرا پائے تو پھر انہوں نے عمران خان کے دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیا، عمران خان کے ساتھیوں کو دیکھنا شروع کر دیا، عمران خان کے اتحادیوں کو دیکھنا شروع کر دیا، اور پھر انتہا یہ ہوئی کہ انہوں نے عمران خان کی ہی پارٹی سیاسی جماعت کے اندر جو ہے وہ نقب لگانے کی کوشش کی، اور اس کے اوپر وہ ناکام ہوئے۔ اب جو تازہ ترین اپڈیٹس ہیں تھم نیل کے ذریعے میں نے آپ کو بتائی، جہانگیر خان ترین سے ایک مرتبہ پھر ایک اہم سیاسی شخصیت نے رابطہ کیا ہے، اور لیکن جہانگیر ترین نے انہیں صاف جواب دے دیا ہے۔ ایک ذریعے کے ذریعے بالواسطہ رابطہ تھا، یہ درمیانی ذریعے کے ذریعے، لیکن جہانگیر ترین نے انہیں واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ عمران خان کا ساتھ ہرگز نہیں چھوڑوں گا، اور ساتھ میں یہ میسج بھی پہنچا دیا ہے کہ پلیز آئندہ آپ نے مجھے کال نہیں کرنی۔ لیکن اس کے بیک گراؤنڈ، اس کی تفصیلات میں جانے سے پہلے کچھ خبر آج کی میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جہانگیر ترین کے وکیل نے ضمانت کی درخواستیں واپس لے لیں۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ سیشن عدالت اور بینکنگ کورٹ سے ضمانت کی درخواستیں واپس لی ہیں جہانگیر ترین کے وکیل نے، اور کیونکہ ایف آئی اے نے جہانگیر ترین اور ان کے بیٹے علی ترین کے خلاف تینوں مقدمات میں انہیں گرفتار نہ کرنے کا بیان دے دیا، جس کے بعد ضمانت کی درخواستیں جو ہیں وہ واپس لی گئیں۔ جہانگیر ترین اور ان کے بیٹے علی ترین نے منی لانڈرنگ اور شیئر ہولڈرز کے ساتھ فراڈ کے 2 مقدمات میں ضمانت کے لیے سیشن کورٹ، جبکہ جعلی بینک اکاؤنٹ میں رقوم کی منتقلی کیس میں گرفتاری سے بچنے کے لیے بینکنگ کورٹ سے رجوع کر رکھا تھا۔ یہ 2 کیسز تھے ان کے حوالے سے۔ ایف آئی اے نے ایڈیشنل جج کو بتایا کہ کیس کا جائزہ لے رہے ہیں، لیکن انہیں فی الوقت کسی قسم کی گرفتاری کی ضرورت نہیں، جس پر جہانگیر ترین کے وکیل نے کہا کہ وہ ضمانت کی درخواستیں واپس لے رہے ہیں۔ عدالت نے یہ بھی ہدایت کی کہ اگر کوئی کارروائی مقصود ہو تو جہانگیر ترین کو پہلے مطلع کریں تاکہ وہ عدالت سے رجوع کر سکیں۔ بینکنگ کورٹ میں بھی ایف آئی اے نے ملزمان کو گرفتار نہ کرنے کا بیان دیا، جس پر درخواست ضمانت واپس لے لی گئی، اور پیشی کے بعد جو کارکنان تھے اصل میں پاکستان تحریک انصاف کے، لیکن جہانگیر ترین کے ساتھ وہ اٹیچ ہیں، انہوں نے نعرے بازی بھی کی، اور میڈیا سے گفتگو میں جہانگیر ترین کا کہنا تھا کہ اس پیش رفت کا بجٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جملہ انہوں نے کیوں بولا، اس کی تفصیلات بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور جہانگیر ترین کے وکیل سلمان صفدر کا یہ کہنا تھا کہ اعلیٰ عدالتیں کہہ چکی ہیں کہ براہ راست گرفتاری نہیں ہونی چاہیے، منی لانڈرنگ بھی سامنے نہیں آئی کیونکہ تمام ریکارڈ جو ہے وہ دکھا دیا گیا تھا۔ یہ موقف ہے، اور اسی کے ساتھ ایک خاص خبر جڑی ہوئی۔ فواد چودھری صاحب کا بیان آیا کہ جہانگیر ترین، شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف کارروائی چل رہی ہے۔ اس خبر کو میں کیوں ساتھ جوڑ کے پڑھ رہا ہوں؟ کیونکہ رابطہ شہباز شریف کے ذریعے ہی ہوا ہے۔ اس کی تفصیلات آپ کو بتاتا ہوں۔ فواد چودھری نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ اس وقت ہمارے مذاکرات آئی ایم ایف کے ساتھ جاری ہیں۔ انہوں نے نواز شریف اور مریم نواز کے پورے ٹرائل کے دوران قومی احتساب بیورو کا ذکر کیا کہ انہوں نے ان کو گرفتار نہیں کیا، شہباز شریف کو گرفتار کیا کیونکہ وہ پیش نہیں ہو رہے تھے، اور پھر اسی تناظر نے کہا کہ تفتیشی افسر نے یہ بات کہی ہے کہ شہباز شریف اور جہانگیر ترین کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، تاہم ابھی انہیں گرفتار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کیا یہ آگے پیش آ سکتی ہے؟ اس کی طرف جانے سے پہلے پھر جہانگیر ترین کے حوالے سے ایک اور خبر، پھر اس کی طرف آتے ہیں کہ رابطہ جو ہے وہ کیسے ہوا۔ اچھا، یہ معاملہ اس طرح سے تھا کہ جہانگیر ترین کا جو گروپ ہے ان کی طرف سے اس قسم کی پہلے خبریں آئیں کہ پنجاب حکومت کے وعدوں کو بجٹ ووٹ سے مشروط کر دیا گیا ہے، لیکن جہانگیر ترین نے خود کہا، آپ نے سنا، میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے کہا کہ بجٹ سے سارے معاملے کا تعلق نہیں ہے۔ اچھا، میڈیا سے گفتگو جو کی راجہ ریاض نے، اس میں انہوں نے کہا کہ جہانگیر ترین گروپ بجٹ کی منظوری میں حکومت کا ساتھ دے گا۔ جہانگیر ترین اور ہمارا پہلے دن سے یہ موقف تھا کہ ہم تحریک انصاف میں ہی ہیں۔ اب بجٹ کے حوالے سے میں نے اس بات کا کیوں ذکر کیا، اس کا بھی اس ملاقات، معاف کیجیے گا، اس گفتگو کے ساتھ جو جہانگیر ترین کے ساتھ ایک ذریعے نے کی، اس کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں انصاف ملا ہے، آج ہم شکر ادا کرتے ہیں، جہانگیر ترین نے کوئی کرپشن نہیں کی، ہم تحریک انصاف کے اندر ہیں، تم ہمارا یہ ہم خیال گروپ ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ترین گروپ جو ہے وہ مکمل آئندہ مالی سال کے بجٹ کی منظوری میں حکومت کا ساتھ دے گا،
اور اس کا بالکل یہ تناظر تھا کہ کیس جو ہے وہ ان کا اس طرح سے نمٹایا ہے عدالت نے ضمانت واپس لیے جانے پر جو انہوں نے اپنی ضمانت کے لیے درخواست جو ہے وہ دائر کی۔ جہانگیر ترین نے عدالت میں کہا کہ خدا کا شکر ہے مشکل وقت تھا، گزر گیا ہے۔ اچھا، ان سارے معاملات سے پہلے ہوا کیا؟ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ شہباز شریف صاحب جب جیل سے نکلنے کے بعد ایکٹیو ہوئے، پھر پی ڈی ایم کے ساتھ انہوں نے کچھ ملاقاتیں، پی ڈی ایم کا بلکہ ایک قسم کا اجلاس انہوں نے بلایا، پھر بجٹ سیشن کے حوالے سے ساری اپوزیشن نے انہیں آگے کیا کہ جو شہباز شریف کریں گے وہی ہم کریں گے۔ اس کے بعد پھر آج جب جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری نے جب پیپلز پارٹی کے اجلاس کے حوالے سے جب انہوں نے صدارت کی تو اس میں بھی انہوں نے یہ سارا معاملہ شہباز شریف کے اوپر چھوڑ دیا کہ بجٹ اجلاس میں جو کچھ بھی ہوگا وہ ہم شہباز شریف کے اوپر ہی رکھتے ہیں اور شہباز شریف جو فیصلہ کریں گے وہی سب کا فیصلہ ہوگا جیسے وہ حکومت کو ڈیل کرنا چاہیں گے۔ دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ آج دیکھیے کہ آج کے بجٹ اجلاس میں کیا ہوا۔ شہباز شریف کی ہدایت کے مطابق ایک جو روایتی قسم کا ایک احتجاج ہوتا ہے وہ نہیں ہوا۔ ایک انہوں نے اپنا جو ہے وہ جس کو یہ کہنا چاہیے کہ ایک پرسپشن بظاہر بنانے کی کوشش کی کہ اپوزیشن احتجاج کر رہی ہے، لیکن نہ ہی تو کوئی جو ہے وہ گھیراؤ ہوا اسپیکر کے ڈیسک کا، نہ ہی وزیر اعظم کا کوئی گھیراؤ ہوا، نہ ہی جو ہے وزیر خزانہ کی نشست کا کوئی گھیراؤ ہوا، نہ ہی بجٹ کی کاپیاں پھاڑی گئیں، نہ ہی ان کے قریب آ کر کوئی نعرے لگائے گئے اور نہ ہی واک آؤٹ کیا گیا۔ اور اس کے بعد میں نے پھر ایک ٹویٹ بھی کیا کہ لگتا ہے شہباز شریف نے کارروائی ڈال دی ہے۔ اب اس معاملے کو یوں سمجھ لیجئے کہ شہباز شریف فوراً اس نتیجے پر نہیں پہنچے کہ وہ اسی طرح سے کھیلیں گے آج کے اجلاس میں، کیونکہ انہیں اس بات کا پتہ چل گیا ہے کہ وہ بجٹ پاس کرانے سے حکومت کو نہیں روک سکتے، کیونکہ حکومت کی قومی اسمبلی کے اندر اکثریت موجود ہے اور پہلے بھی تمام تر دعووں کے باوجود اپوزیشن جو ہے وہ بجٹ کو گزشتہ 2 برس میں بھی پاس ہونے سے نہیں روک سکی۔ اب معاملہ کیا تھا؟ اب اس تھم نیل کی طرف میں آتا ہوں اور آپ کو آخر میں خبر بھی دیتے ہیں کہ ہوا یہ کہ شہباز شریف نے اس ساری ایکسرسائز میں جانے سے پہلے، کیونکہ انہیں اچھی طرح اس بات کا اندازہ تھا کہ اگر ساری اپوزیشن اکٹھی بھی ہو جائے، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز، پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں، لیکن اگر عمران خان کے ساتھ جہانگیر ترین کا گروپ جڑا رہا بجٹ سیشن کے اندر تو ہرگز وہ انہیں بجٹ پاس کرانے سے نہیں روک سکیں گے۔ اس لیے ایک ذریعے کے ذریعے ہمارے ذرائع نے یہ کنفرم کیا ہے کہ ساؤتھ پنجاب کے ایک ذریعے کے ذریعے، اہم ترین ذریعے کے ذریعے شہباز شریف نے رابطہ کیا جہانگیر خان ترین سے چند دن قبل، یعنی کہ تقریباً 72 گھنٹے قبل اس ساری کارروائی سے، جو جہانگیر ترین کا بیان بھی آیا بجٹ کے حوالے سے اور پھر جو انہیں ریلیف بھی ملا اس حوالے سے، اور پھر عدالت سے جو انہوں نے ضمانت کی درخواست واپس لی ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ شہباز شریف کی جانب سے ایک سورس کے ذریعے ان کے ساتھ رابطہ کیا گیا اور انڈائریکٹ طور پر انہیں یہ پیغام پہنچایا گیا کہ اگر ان کا گروپ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں کا ساتھ دیتا ہے تو مستقبل کے حوالے سے بھی کئی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ اکٹھے چلا جا سکتا ہے۔ جہانگیر خان ترین نے ہمارے ذرائع کے مطابق اس ذریعے کو صاف جواب دے دیا، بڑا ہی صاف انہوں نے اس کو جواب دیا اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ سوچیں بھی نہ کہ میں عمران خان کا ساتھ چھوڑ دوں گا، ہماری جنگ کچھ اور ہے، ہماری لڑائی کچھ اور ہے، ہمارا موقف کچھ اور ہے۔ اور انہوں نے بڑا واضح کیا شہباز شریف کے اس پیغام رسان کو کہ شہباز شریف کو یہ بھی کہہ دیا جائے کہ آئندہ جو ہے وہ میرے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کرنی پلیز۔ اس قسم کے الفاظ جو ہیں وہ انہوں نے دہرائے، یہ ہمارے ذرائع نے ہمیں یہ کنفرم کیا ہے۔ اور اس طرح سے وہ جو ذریعہ تھا اور شہباز شریف بھی وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئے کہ شہباز شریف نے جو ہے وہ عمران خان کے خلاف کھڑا ہونے سے انکار کر دیا ہے، گویا ایک مرتبہ پھر یہ کہا ہے کہ یہ دوستی جو ہے وہ میں نہیں چھوڑوں گا۔ جہانگیر خان ترین کا عمران خان سے کوئی 10 برس پرانا تعلق ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو یہاں تک پہنچانے اور اس کے بعد پھر الیکشن میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے میں جہانگیر خان ترین کا بھی اچھا خاصا اور اہم ترین جو رول تھا وہ رہا۔ اور اسی سیناریو کے اندر جب جہانگیر خان ترین کے اوپر اس کے بعد کیسز بنے، عمران خان نے یہ کہا کہ وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے۔ لوگ جو ہے وہ جہانگیر ترین کے گروپ سے ان کے ساتھ ملے بھی، میڈیا نے اس حوالے سے زیب داستان کے لیے کئی کہانیاں بھی گھڑی، خبریں بھی پیش کی، لیکن مسلسل اس دوران وہ گروپ یہی کہتا رہا۔ ہاں یہ ضرور ہوا کہ پنجاب کی حد تک انہوں نے یہ کہا کہ پنجاب میں وہ اپنا ایک پارلیمانی لیڈر کے طور پہ اپنے ایک رہنما کو آگے کریں گے، جو کہ پنجاب اسمبلی کے اندر جو ان کے گروپ کو مسائل پنجاب کی سطح پر پیش ہیں اس کے حوالے سے بتایا جائے گا۔ کچھ لوگوں نے یہ خبریں بھی چلائیں کہ شاید جہانگیر خان ترین کے گروپ کے طور پر راجہ ریاض اسمبلی میں اب کوئی پارلیمانی گروپ بنا رہے ہیں، لیکن بعد میں ان سارے معاملوں کی تردید بھی ہوگی اور آخر کار جب یہ جہانگیر ترین سے رابطہ ہوا بجٹ سیشن سے پہلے تو اس میں بھی جہانگیر ترین نے بڑا ہی واضح اور صاف انکار کر دیا کہ عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا،
صاف جواب انہوں نے دیا اس اہم سیاسی شخصیت کو، اور یہ بھی کہا کہ پلیز آئندہ کال نہیں کرنی، اور اس طرح سے عمران خان کے مخالفین ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ اپنا سمو لے کر رہ گئے۔ تو ناظرین معاملہ یہ ہے کہ وہی بات کہ ایک شخص کو گرانے کے لیے کچھ لوگ کتنے گر گئے، لیکن اس کے باوجود وہ ایک شخص ان سے نہیں گرایا جا رہا، کیونکہ معاملہ جو ہے وہ نیت کا ہے، اور نیت جب آپ کی صاف ہوتی ہے تو پھر آپ کے دشمن آپ کو نہیں گرا سکتے۔ اسی لیے اس ناکامی کے بعد آج آپ نے دیکھا کہ بدلے بدلے سے میرے سرکار نظر آتے ہیں کہ مصداق شہباز شریف جو ہیں وہ انہوں نے اپوزیشن کو احتجاج کی ہدایت تو کر رکھی تھی، لیکن انہیں پتا تھا کہ وہ بجٹ پاس ہونے سے نہیں روک سکتے، اس لیے دھیما دھیما ہلکا ہلکا پھیکا پھیکا سا ان کا احتجاج تھا، اور وہ انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ وہ بجٹ پاس ہونے سے نہیں روک سکیں گے۔ تو ناظرین یہ تھیں تازہ ترین اپڈیٹس اور معلومات جو آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔